تمہاری بھی موت آئے گی، میری بھی موت آئے گی۔ کیسے کیسے جوڑے بچھڑ گئے، کیسے کیسے جوان جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے، کیسے کیسے قبر والوں نے نشان کھو دیے۔ اور نوجوانوں، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 17 سال کے جوان کو میں نے غسل دیا، میں غسل دے رہا تھا، اس کے سر میں میں نے ہاتھ ڈالا تو اس کا سر چونکہ پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا تو میں اس کا بھیجا الگ تھا، میرا سر ہاتھ اندر چلا گیا، انگلی میں خون نکلا، میں رویا۔ ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ میں کہا صاحب مجھے اپنی موت یاد آ رہی ہے، میں مسلمان ہوں۔ منافق نہیں کا کیا مطلب؟ میں حضور فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ پکڑتا ہے غسال بندے کا، مردے کا، تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، او غسل دینے والے ذرا نرمی کر، تیرے ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم والے کتنی سختی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، کیسی سختی کرتے ہیں، وہ چیر دیتے ہیں، شراب پی کر اوپر سے مارتے ہیں، چیر دیتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے، میں ایک مولانا صاحب کے میں پوسٹ مارٹم میں تھا تو ایسے جانور کو چیرتے ہیں، ایسے چیرتے تھے، بھیجا الگ کر دیا، آتے نکالی۔ کبھی پوسٹ مارٹم کی ویڈیو دیکھا کرو، گندی تصویریں دیکھنے کا دل کرے نا فیس بک پر ادھر ادھر، تو پوسٹ مارٹم کی ویڈیو دیکھنا، وہ باہر کو گردے نکالتے ہیں، اس کے سیمپل لیتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں سارے، چیر دیتے ہیں پورے۔ بولے آپ کیوں روتے ہیں؟ میں کہ صاحب میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں میرے آقا کریم کہ جب ہاتھ اٹھانے تکلیف ہوتی ہے تو میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، میں اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں مالک مجھے پوسٹ مارٹم کی موت سے بچا لینا، بچا لینا۔ میرے باپ چلے گئے، میرے دادا چلے گئے، آپ کے بھی گھر سے کوئی نہ کوئی چلا گیا ہوگا، تو بولو کب تک دنیا میں رہو گے؟ موت کا مزہ کتنا خطرناک ہے میری بہنوں، میری بیٹیوں۔ ایک عورت بہت زیادہ اپنے آپ کو خودکشی کرتی تھی، 3 بار بچا لیا اس کے آدمی نے۔ ایک دن اس کا آدمی اسے لے گیا پوسٹ مارٹم ہاؤس، تو ایک عورت کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا، وہ گھریلو عورت تھی، بولی چلو تمہیں گھمانے لے چل رہا ہوں، لے کے گیا اور اس پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لے جا کے چھوڑ دیا۔ اس نے دیکھا ایک عورت برہنہ پڑی ہے، اسے غیر مرد چیر رہے ہیں، وہ بالکل بے ہوش ہو گئی وہیں پہ، اسے ہوش آیا تو گھر پہ تھی۔ اس نے اپنے آدمی سے کہا تم کہاں لے کے گئے تھے مجھے؟ وہ کون عورت تھی؟ کہنے لگا وہ خودکشی کر کے آئی تھی، اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا۔ بولی میں آج کے بعد کبھی خودکشی کی کوشش نہیں کروں گی۔ مجھے ایسے ہوتا ہے پوسٹ مارٹم خودکشی کرنے والی عورتوں کا؟ کہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ڈرتے نہیں۔ موت کا مزہ کتنا سخت ہوگا، ہائے کتنا سخت ہوگا موت کا مزہ۔ ہائے میں تو مریم کے پاؤں کے دوبن کے برابر بھی نہیں، ہائے میں تو اپنی جان کو روں تو کیا کروں۔ میں مریم، عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ گئے، کہنے لگے مریم میری ماں میں اب مردوں کو جلا لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے زندہ کر دوں۔ اندر سے آواز آئی نا 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 میرے بیٹے عیسیٰ، جب روح نکلی تھی اتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے۔ سب کو موت آنی ہے۔ میں بریلی کے قبرستان میں گیا تھا تو ہر قبر کے اندر ایک سوراخ تھا۔ میں نے پوچھا قبرستان والوں سے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے نولے سوراخ کر لیتے ہیں نئی قبر میں، کبھی کان نکال کے لاتے ہیں، کبھی ناک نکال کے لاتے ہیں۔ ہم سب نے مر جانا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میری تقریر تمام ہو گئی، میں نے زیادہ لمبی تقریر کرنی بھی نہیں ہے، اور ایسے موسم میں میرے جیسا آدمی تقریر کر بھی نہیں سکتا ہے، مگر یہ تو مولانا عاشق حسین صاحب کی محبت ہے اور ان کی حکم پر میں حاضر ہو گیا۔ مگر میں عرض کرتا ہوں آپ سے نوجوانوں، موت قریب آ رہی ہے، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، خدا کے واسطے، خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، توبہ کر لو اپنے رب سے، اس سے کہو مالک معاف کر دے، بڑا گنہگار ہوں میں، روح نکلتے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے کہو مالک کے خطا کار ہوں میں۔ راتوں کو تصویریں فلمیں دیکھنے والے اپنی تنہائیوں کو بچا کے رکھو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی۔ کہا کیوں؟ کہ مجھے جس آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی، مگر آج کسی کے خواب میں حضور اب نہیں آتے۔ کیوں آئیں گے حضور؟ ہم تو فیس بک پہ گندی فلم دیکھ کے سوتے ہیں، ہم تو یوٹیوب دیکھ کے سوتے ہیں۔ کاش کہ ہم درود پڑھ کے سوتے، کاش کہ ہم رو کے سوتے۔ کتنے لوگ سوتے سوتے اٹھ نہیں پاتے۔ بس یہی چند باتیں تھیں آپ سے میری بہنوں، میری بیٹیوں، سب کو موت آنی ہے، آپ نے بھی آنی ہے، اپنے رب سے توبہ کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں ذرا مجھے بتائیں آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں، مسکرائیں نہ، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، ہاتھ اوپر کریں، انشاءاللہ توبہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، تیرا ایک آنسو جو آنکھ سے نکلا اور چہرے تک آ گیا، اس کے صدقے میں ساری تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے، دونوں ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ نیچے ہاتھ کریں۔ جو گردن کڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں ایک نہیں، صرف داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں،
جن کے پہلے سے داڑھی ہو وہ نہ کھڑے ہو، جن کے چھوٹی ہو وہ کھڑے رہیں، آپ کھڑے رہیں، آپ بھی کھڑے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، کوئی جذبات میں نہ کھڑا ہو، بس جن لوگوں کو داڑھی رکھنی کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو کھڑے رہو، 1 2 3 4 5 6 7 8 ہو گئے، 9 10 11 ہو گئے۔ دیکھیں داڑھی رکھانی ہے بیٹے، ہاتھ اوپر کر لیں، داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں۔ ادھر دیکھو، اگر حضور راضی ہو گئے قبر میں جا کے، ہم گئے قبر میں، کھڑے رہنا ایسی، اور حضور نے تمہیں دیکھ کے مسکرا کے کہہ دیا تو میرے جلسے میں میرے لیے کھڑا ہوا تھا، تو جا اب اللہ تجھ پہ فضل ہی فرمائے گا، اب تو قبر میں اکیلا نہیں رہے گا، میری رحمتیں تیرے ساتھ رہیں گی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ کوئی اور ہے جو اپنے نبی کے جیسی سنت رکھا ہے، اپنے پیغمبر کے لیے فیشن کو خیر آباد کہے؟ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ آگے سے کوئی بچے کھڑے نہ ہوں، بچے کھڑے نہ ہوں، بڑے کھڑے ہوں، جن کے داڑھی ابھی تک نہیں آئی ہے وہ نہ کھڑے ہوں، جن کے آ گئی ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ میں کہتا تھا کوئی اور عاشق رسول ہے محفل رسول میں، محبت رسول میں کھڑا ہو جائے، اپنی زندگی میں وعدہ کرے داڑھی نہیں مڈائے گا۔ آپ میں کوئی ہے ادھر کوئی عاشق رسول ہے؟ آپ میں کوئی ہے کوئی پیچھے سے عاشق رسول، کوئی حسین کا دیوانہ جو آج کھڑا ہو جائے اپنے نبی کے نام پر پوری سنت رکھانے کے لیے؟ اور کوئی عاشق رسول اور اے دیوانہ اور کوئی؟ چلیں ماشاءاللہ ہاتھ اوپر کر لیں، داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں، ہاتھ اوپر کریں۔ اے اللہ جنہوں نے تیرے حبیب کی سنت پر عمل کی نیت کی ہے انہیں استقامت عطا فرما، انہیں دنیا آخرت میں کامیاب فرما دے۔ انشاءاللہ وعدہ کرو آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی، انشاءاللہ پوری رکھائیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھ جائے انشاءاللہ۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولیں؟ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نیت کرتے ہیں نماز نہیں چھوڑیں گے، چاہے گھر پہ پڑھیں چاہے مسجد میں پڑھیں، پابندی سے پڑھیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، دکانوں پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میری بہنیں بھی دل میں ارادہ کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آج بھی موت تو آنی ہے، ہم سب مر جائیں گے۔ افسوس ہے کتنے دلکش ہو تم، کتنے دل جو ہوں میں، کیا قیامت ہے ہم لوگ مر جائیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کیا نام ہے؟ خاتون نساء کو اللہ دنیا و آخرت میں بہترین ان کے بچوں کو اس محفل کا بدلہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ توبہ کرو پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، السابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔